बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में एक निहायत ही अहम और हसास मौजू पर बात होगी कि ऐसे कौन से आमाल हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में 6 ऐसे आमाल बयान किए जाएंगे जो एक मुसलमान की नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, यानी जाया कर सकते हैं। इस बात को यूं समझिए कि एक शख्स के यहाँ बेटी की विलादत होती है। वो शख्स निहायत खुश होता है और बेटी की विलादत के पहले दिन से ही उसकी शादी और जहेज वगैरह के अखराजात के लिए तैयारी शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए वो एक लकड़ी का डिब्बा लेता है और इसमें हर रोज अपनी बचत के हिसाब से 100 या 200 जमा करना शुरू कर देता है। वो ये सोचकर इस अमल को शुरू करता है कि जब तक मेरी बच्ची शादी की उम्र को पहुंचेगी, यानी 20 या 22 साल की होगी, तो इस हिसाब से तब तक एक अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी होगी और फिर मैं दिल खोलकर इसकी शादी पर इखराजात करूंगा। लिहाजा वो शख्स इस मकसद के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करता चला जाता है और बेटी के लिए हर रोज अपनी उजरत में से 100-200 रुपए बचाकर इस डिब्बे में डालता रहता है। बिल आखिर वो वक्त भी आन पहुंचा जब उसने अपनी बेटी की शादी करना थी और फिर वो अपने पूरे खानदान को इकट्ठा करता है और बताता है कि देखो, जब से मेरी ये बेटी पैदा हुई है तो मैं हर रोज इस डिब्बे में पैसे डालता रहा हूँ। आज ये लाखों रुपए हो चुके होंगे और आओ मेरे साथ मिलकर इन पैसों को इकट्ठा करने में और गिनती करने में मेरी मदद करो। अब वो शख्स जैसे ही डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि वो डिब्बा रुपयों से भरा होता है, लेकिन उसे ये देखकर बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है कि इन तमाम रुपयों को दीमक लग चुकी थी और वो सारे रुपए जाया हो चुके थे जो उसने उस डिब्बे में डाले थे। जरा सोचिए कि वो शख्स 20-22 साल के लगातार जिद्दोजहद से रकम जमा करता रहा। जब उसे मालूम हुआ कि वो सारी रकम तो बर्बाद हो चुकी है तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। इसी तरह अगर एक शख्स अपनी सारी जिंदगी नेक अमाल करता रहा, मेहनत और मुशक्कत करके नेकियां कमाता रहा, लेकिन कल क़यामत के दिन अगर खुदा न ख्वास्ता उसे ऐसा मंजर देखना पड़े कि उसकी तमाम नेकियां जाया हो चुकी हैं, तो फिर सोचें उस शख्स का क्या हाल होगा। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो जुबान की एहतियात है। बात करने से पहले सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कहीं इस गुफ्तगू से मेरा ईमान तो गारत नहीं हो जाएगा। जरा समझिए कि इस काम के लिए बड़ी साजिशें हुई हैं। फिल्मों के गाने ऐसे बनाए गए, कॉमेडी शोज ऐसे बनाए गए, फिर दोस्तों में हंसी मजाक के दौरान कभी दोज़ख का मजाक उड़ाया जाता है, कभी जन्नत का मजाक और कभी माज़अल्लाह फरिश्तों का मजाक। हमेशा याद रखें कि बहैसियत मुसलमान हमारी हदें मुतय्यन की गई हैं और एक मुसलमान की रेड लाइन और हद बंदी ये है कि वो दीनी बातों पर मजाक नहीं कर सकता। देखें, इस दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं हो सकती या किसी खास शख्सियत के हवाले से बात नहीं हो सकती और हम इस पर अमल करते हैं, लेकिन हम इस्लाम के बारे में और दीन के बारे में जो मुंह में आए कह रहे होते हैं। प्यारे नाज़रीन, हमेशा जहन में रखें कि शैतान तो चाहता ही यही है कि हर मुसलमान गैर मुस्लिम होकर कब्र में जाए। वो मरने से पहले भी आता है और आखिरी वक्त में भी बंदे के पास आता है कि मैं किसी तरह से इसका ईमान छीन लूं। शैतान हमारा इस कदर खुला दुश्मन है, लेकिन हम सुकून की नींद और गफलत की नींद में पड़े हैं कि हमें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। नाज़रीन कराम, दूसरा ऐसा काम जो नेकियों को बर्बाद कर सकता है वो है गुनाहों की आदत। जान लीजिए कि जब कोई बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है और फिर जब वो बार बार गुनाह करता रहता है तो नुक्ते इकट्ठे होते होते एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान का पूरा दिल ही काला हो जाता है और फिर जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो उस पर नसीहत की बात ही असर नहीं करती और ऐसे में शैतान के लिए बहुत आसान होता है उस शख्स का ईमान छीन लेना। प्यारे नाज़रीन, इसी बात पे जरा गौर करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और वो जिंदगी के आखिरी लम्हे पर भी हमें ईमान से खाली करने के लिए आ जाता है। अब एक शख्स है जो रोजाना शैतान से हार जाता है। वो फजर के लिए उठने लगता है तो शैतान कहता है कि नहीं नहीं, फजर नहीं पढ़नी, सो जा, और वो शख्स रजाई ओढ़कर सो जाता है। इसी तरह जोहर के वक्त शैतान कहता है कि नमाज की जरूरत नहीं, और भी काम है, वो फिर हार जाता है। फिर वो बाजार गया, शैतान ने कहा वो निहायत खूबसूरत औरत जा रही है, उसे देख ले, और वो देख लेता है। इसी तरह कारोबार में झूठ बुलवाता है और न जाने हर रोज शैतान उस शख्स से कौन कौन से गुनाह करवाता रहता है। अब जरा सोचिए कि जिस इंसान से हर रोज शैतान 20 बार जीत रहा है,
تو پھر مرنے سے پہلے جب شیطان سے آخری بار واسطہ پڑے گا تو ادھر بھی تو شیطان اسے بہکانے کے لیے آئے گا کہ تو کلمہ نہ پڑھ اور یہودی یا نصرانی ہو جا۔ اب جو یہاں پر بھی شیطان جیت گیا تو کیا ہوگا؟ لہٰذا ایسا شخص جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہو اور ہر روز شیطان کی بات مانتا ہو تو یہ ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص ہر روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی ہو یا گرمی، نماز پنجگانہ ادا کر رہا ہے، جھوٹ سے اجتناب برت رہا ہے، حالانکہ اس کے ایک جھوٹ کے عوض اسے زیادہ منافع مل سکتا تھا۔ یاد رکھیں کہ مسلمان کی شیطان کے ساتھ یہ لڑائی ساری زندگی رہے گی، اور جو انسان ہر روز شیطان کو شکست دے رہا ہے تو جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے کے لیے آئے گا تو وہاں پر بھی وہ شیطان کی نہیں مانے گا اور کلمہ پڑھ کر قبر کے اندر چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، سمجھ جائیں کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہر قیمت پر اپنا ایمان شیطان سے بچا کر رکھنا ہے اور اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، تو اس کی فکر بھی کرنی ہے اور اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعائیں فرماتے تھے، جبکہ آج کا مسلمان صرف یہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے دولت دے، شہرت دے، بڑی گاڑی اور اچھا مکان۔ یقیناً یہ دعائیں بھی ضرور مانگیں اور اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں بھی ضرور کریں۔ تیسرا عمل جو آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ کسی سے حسد کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ کیا اور رات کو کسی کو یاد کر کے اس سے حسد کر لیا تو گویا اپنے سارے دن کے تمام نیک اعمال کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر جلا دیا۔ اللہ اکبر! جان لیجئے کہ حسد آج کے زمانے میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ تقریباً ہر شخص کو ہر شخص سے حسد ہے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے۔ اور جب کوئی شخص یہ بھی سوچتا ہے کہ میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا، تو آئیے جانتے ہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں اور ہوتا کیسے ہے۔ تو حسد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت میسر آ جائے تو میرا دل یہ چاہے کہ اس کی یہ نعمت چھین کر مجھے مل جائے، یا کم از کم اس کی یہ نعمت اس سے ہی جاتی رہے، تو یہ حسد ہے۔ اسی طرح اگر کسی جاننے والے، عزیز یا رشتہ دار کا کوئی نقصان ہوا ہو اور یہ جان کر آپ کو دل ہی دل میں ایک خوشی محسوس ہوئی ہو تو یہ بھی حسد ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن جان لیجئے کہ حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے جسے اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ یوں کہے کہ یا اللہ پاک، اس بندے کو یہ نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو دوسرے کی نعمت کو برباد کرنے والی سوچ ہے، افسوس آج کے دور میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر حسد کو آج کے دور کا فتنہ عظیم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ آج بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے۔ لہٰذا حسد کی تباہ کاریوں کو اگلی کسی ویڈیو میں بیان کروں گا اور اس سے بچنے کے مختلف طریقے بھی۔ ناظرین کرام، چوتھا عمل جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اسے شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ انسان کا بڑا دل چاہتا ہے کہ جب بھی کسی سے نیکی کروں تو دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ میں نے فلاں فلاں شخص کے ساتھ نیکی کی ہے، لوگوں کو پتا تو چلے کہ وہ شخص بڑا عبادت گزار بن گیا ہے اور نوافل کا اہتمام بھی کرنے لگا ہے۔ جیسا کہ پہلے مشہور تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ مشہور ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ جان لیجئے کہ ایسا شخص جو اپنے نیک اعمال پر ریاکاری کرتا ہے، جب ایسا شخص اپنے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کیا کرتے تھے، اور اپنا اجر بھی ان سے ہی لے لو۔ حسد بھی شیطان کا بے پناہ برا وار ہے، لیکن ریاکاری ایسا عمل ہے جس کا انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا اور وہ اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، اے شخص، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دیں لیکن تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور تیری عظمتیں بیان کی جائیں۔ پس وہ تجھے مل چکا اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، اے شخص، میں نے تجھے بہت مال دیا لیکن تو نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں دل کھول کر مال خرچ کیا۔
تو ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے اور بلایا جائے، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح قرآن کا حافظ پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اے شخص میں نے تجھے اتنی نعمتیں دیں لیکن تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں لوگوں کو تیرا قرآن پڑھاتا تھا، تیرا دین پڑھاتا تھا۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے ایسا کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، حافظ کہا جائے، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، پانچواں عمل جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے وہ ہے خود پسندی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک سرائے خانہ آیا تو اپنے قافلے والوں کے ساتھ سو گئے۔ دونوں باپ بیٹا صبح تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی، اور بیٹا کہنے لگا کہ ابا حضور یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھا۔ اس پر باپ نے کہا کہ اے بیٹا کاش تو بھی سویا ہی رہتا، یعنی اگر تہجد کی نماز پڑھ کر تیرے دل میں غرور اور تکبر آ چکا ہے تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا۔ جان لیجئے کہ یہی تو خود پسندی ہے کہ اپنے اعمال کے سبب اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دینے لگ جانا اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگنا۔ چھٹی بات جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اول تو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی نہیں ہے، اور اگر بھلائی کر لی تو ساری زندگی اس پر احسان جتانا ہے۔ یاد ہے نا چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے تجھے نوکری دلوائی اور آج دیکھ تیرے پاس مکان گاڑی سب کچھ آ گیا۔ یاد ہے نا میں نے فلاں وقت فلاں موقع پر تیری مدد کی تھی۔ ارے ذرا یاد کر وہ وقت جب تم لوگوں کے پاس اپنی بہن کو جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور میں نے وہ دلوایا تھا۔ توبہ 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 توبہ۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ احسان جتانے والے فکرے جو دوسروں پر تیر کی طرح لگتے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ساری نیکیوں کو خاک میں ملا دیتے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زندگی میں بھلا کرتا ہے یا کسی کی کوئی مدد کرتا ہے یا کسی کو مال و دولت دیتا ہے تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ممکن ہوا تھا، تو کبھی بھی اپنی بڑائی بیان مت کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ اور جب بھی کسی پر احسان کرو اللہ کے سامنے ایک سجدہ شکر ضرور ادا کیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے مدد کرنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ ہر شخص تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔